اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 140 میں ناسی غسل جنابت کے حکم میں شہید ثانی کی علمی تجزیہ اور تحلیل پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی نے اس مسئلہ میں نہایت ہی اہم علمی فوائد بیان کیے ہیں، اور ایک اشکال پر انہوں نے جو تحقیقات جوابات بیان کیے ہیں اس کو یہاں پہ آخری جواب ان کا بیان کیا جائے گا۔ ناسی غسل جنابت کے حکم میں شہید ثانی کی علمی تجزیہ و تحلیل۔ اشکال کے حل کی تیسری کوشش کا ذکر ہوگا۔ شہید ثانی کا مذکورہ جہد علمی کے متعلق تبصرہ بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ علمی فوائد کا بھی تذکرہ ذکر ہونے والا ہے۔ اصل اشکال یہ تھا کہ اگر ہم روایت کی بنیاد پر قضا واجب قرار دیتے ہیں تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسئلہ نائم اور مسئلہ ناسی میں فرق کرتے ہیں، کہ مسئلہ ناسی میں قضا کو واجب قرار دیتے ہیں، اگر غسل بھول گیا تو اس پر قضا واجب ہے، اور اگر غسل چھوڑ کے سو گیا تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ حالانکہ نسیان اور نوم، نیند اور بھول جانا دونوں ایک وادی سے ہیں، چونکہ ان کی توجہ تو نہیں ہوتی، بھول جائے یا سو جائے۔ تو اگر قضا واجب ہے تو دونوں میں ہونی چاہیے، اگر قضا واجب نہیں ہے تو پھر دونوں میں واجب نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اشکال ہے، اس کے دو جواب پہلے گزر چکے ہیں۔ اب شہید ثانی تیسرا ایک جواب دیتے ہیں اور پھر اس پر نقد و نظر بھی فرماتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مضمون روایت نسیان جب وہ پورا مہینہ غسل بھول جاتا ہے تو اس مورد میں ہے، تو اس صورت میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن روایت نوم، نیند کے متعلق جو روایت ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ ایک آدھ رات میں اگر وہ سو جاتا ہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ پس دو روایتوں میں تنافی اور اختلاف نہیں رہے گا، کیونکہ روایت نسیان کے منطوق کے مطابق اگر ایک رات وہ فراموش کرتا ہے غسل کو تو اس پر قضا نہیں ہوگی، جیسا کہ روایت نوم کا منطوق کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ایک رات میں اگر وہ سو جاتا ہے، غسل نہیں کر پاتا تو اس پر قضا نہیں ہوگی۔ لیکن نسیان کی صورت میں اگر پورا مہینہ وہ غسل کو بھول کے رہتا ہے تو پھر اس پر باقی راتوں کی قضا واجب ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جواب بھی اشکال کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس جواب کی بنیاد پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جب پورے مہینے کی قضا واجب کر رہے ہیں نسیان کی صورت میں، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر ایک آدھ رات میں وہ بھول گیا غسل کرنے کو تو اس کی تو قضا بدرجہ اولا واجب ہونی چاہیے، کیونکہ جب پورے مہینے کے غسل کو بھولا ہے اور اس کی قضا اس سے طلب کی جا رہی ہے تو ایک دن بھی اسی میں شامل ہے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ پورے مہینے کے روزوں کی قضا واجب ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ انہی میں ایک دن کی قضا بھی واجب ہے، کیونکہ پورے مہینے میں اس کے بعض دن بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر پورا مہینہ موجب قضا ہے تو پھر اس کا ایک دن بھی موجب قضا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح جب وہ غسل کو بھول جاتا ہے تو پھر اس پر قضا اگر واجب ہے، اگر پورے مہینے کی، تو پھر ایک دن کی بھی قضا واجب ہوگی۔ اگر انسان روزہ دار حالت جنابت میں صبح کرتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بطریق اولا ایک دن کی بھی قضا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو پورے مہینے کی اس کو قضا کرنی ہوتی ہے، تو الٹا ایک دن کی تو قضا اس کو بدرجہ اولا کرنی چاہیے، چونکہ ایک دن کی قضا آسان ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ پورے مہینے کی قضا واجب ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اگر ایک دن کو بھی بھولے تو اس کی بھی قضا واجب ہوگی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسیان کی صورت میں قضا واجب رہے گی۔ تو یہ اشکال باقی ہے کہ آپ نے نسیان کی صورت میں قضا کو واجب کیا ہے لیکن نوم کی صورت میں قضا کو واجب نہیں کیا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ أَيْضًا بِأَنَّ مَضْمُونَ هَذِهِ الرِّوَایَةِ نِسْيَانُهُ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ الشَّهْرُ۔ ممکن ہے تیسرا جواب دیا جائے اور اس طرح نوم اور نسیان کی روایتوں کو آپس میں جمع کیا جائے کہ اس روایت کا مضمون ہے نسیانہ الغسل، جب وہ غسل کرنے کو بھول جائے، حتی خرج الشہر، حتیٰ کہ پورا مہینہ وہ بھولا رہے اور ماہ رمضان ختم ہو جائے۔ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْيَوْمِ وَالْجَمِيعِ عَمَلًا بِمَنْطُوقِهِمَا۔ تو روایت نسیان سے مراد پورے مہینے کے غسل کو بھولنا ہے، تو اس وجہ سے اس پر باقی دنوں کی قضا واجب کی جا رہی ہے۔ تو ایک آدھ دن اگر بھول جائے تو اس کی بھی قضا نہیں ہوگی، جس طرح کہ ایک آدھ رات وہ سو جائے اور صبح ہو جائے اور غسل نہ کر سکے تو اس کی بھی قضا نہیں۔ تو فرق کیا جائے گا، ایک دن کو اگر بھولا ہے تو اس کی بھی قضا نہیں ہے، جس طرح کہ ایک رات وہ غسل نہیں کر سکا، سو گیا تھا، تو اس کو بھی قضا نہیں ہوتی۔ والجمیع، لیکن اگر پورا مہینہ بھولا رہا ہے تو پھر اس پر قضا واجب ہوگی۔ عملاً بمنطوقہما، اس طرح دونوں روایات کے منطوق پر عمل ہو جائے گا۔ روایت نسیان پورے مہینے کے نسیان اور سستی کو واجب کرتی ہے کہ اس کی قضا کرے، اور نسیان ایک دن کا یا نوم ایک رات کی، اس میں پھر اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ اس طرح دونوں کا حکم برابر ہو جائے گا۔ الا انه يشكل بان قضاء الجميع يستلزم قضاء الابعاض لاشتراكهما في المعنى ان لم يكن اولا۔ مگر شہید ثانی انصاف فرماتے ہیں اور اس تیسرے جواب پر خود ہی اشکال کرتے ہیں، مگر یہ کہ اشکال کیا جائے کہ آپ نے کہا کہ نسیان کی صورت میں اگر پورا مہینہ بھول جائے تو اس کو قضا واجب ہوتی ہے، تو اس کا تو پورے مہینے کی قضا واجب ہونے سے یستلزم لازم آتا ہے قضاء الابعاض، کہ اگر ایک آدھ دن بھی بھول گیا ہو تو اس کی بھی قضا واجب ہونی چاہیے۔ لاشتراکہما فی المعنی، چونکہ دونوں صورتیں وہ اس حقیقت میں مشترک ہیں کہ جب کوئی شخص غسل کو بھول جاتا ہے تو اس پر اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ پورے مہینے کی جب قضا واجب ہے تو ایک دن میں بھی اگر غسل بھولا ہے تو اس کی قضا بھی واجب ہوگی۔ ان لم یکن اولا، اگر ہم ایک دن کی قضا کو بدرجہ اولا واجب نہ قرار دیں، چونکہ جب پورے مہینے کی قضا واجب ہوتی ہے تو ایک دن کی قضا تو اسی میں شامل ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب غسل بھول جاتا ہے تو اس پر قضا ہوتی ہے، جب پورے مہینے کی قضا ہوتی ہے تو ایک آدھ دن کی تو بدرجہ اولا اس کو واجب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آسان ہے۔ پورے مہینے کی قضا جو ہے مشکل ہے اور ایک دن کی قضا کیا ہے، آسان ہے، تو بدرجہ اولا اس میں مفہوم اولویت شامل ہوتا ہے۔ وَنَسَبَ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ إِلَى الشُّهْرَةِ دُونَ الْقُوَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا إِذَانًا بِذَلِكَ۔ شہید ثانی نے اس مسئلہ میں علماء کے نظریات کو بیان کیا ہے اور روایات پر ہونے والے اشکالات، ان کے ممکنہ جوابات پر تحقیقات پیش کی ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اس میں پائے جانے والے اقوال اور نظریات اور فقہی آراء پر بھی دقت فرمائیں، اور خصوصاً شہید اول کی جو عبارت تھی اس کے بارے میں بھی تبصرہ فرماتے ہیں۔ پہلا تبصرہ تو یہ ہے کہ شہید اول نے قضا والے قول کو شہرت کی طرف نسبت دی ہے۔ فرمایا ہے علی الاشہر، مشہور تر قول کی بنیاد پر اگر وہ غسل کرنا بھول جاتا ہے تو اس پر قضا واجب ہوتی ہے، اور انہوں نے اس نظریے کو قوی قرار نہیں دیا،
اور نہ ہی اس قوت کے معنی میں کوئی لفظ استعمال کیا ہے، فقط علی الاشہر کہہ دیا، علی الاشہر والاقوی قرار نہیں دیا، حالانکہ خود مصنف اس کو اقوا، اقرب، اظہر قرار دے سکتے تھے۔ ایذانم بذالک، شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول دراصل اس اشکال کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے، چونکہ شہید اول اپنے تمام پرانے فقہا کی عبارتیں، ان کی تحقیقات، ان کے نظریات پر مسلط تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، روایت اگرچہ معتبر ہے لیکن یہاں پہ علمی اشکالات پائے جاتے ہیں، تو چونکہ ان کے ذہن میں وہ اشکال موجود تھا اس لیے اس کو علی الاشہر کہنے پر اکتفا کیا ہے اور اقوا یا اظہر یا اقرب قرار نہیں دیا، چونکہ اشکال موجود ہے مسئلہ ناسی اور مسئلہ نائم میں۔ وَنَاسَبَ المصنف، شہید اول نے اس قضاء والے قول کی نسبت دی ہے شہرت کی طرف، دون القوت وما فی معناہا، اور اسے قوی قرار نہیں دیا اور جو اس کے معنی میں، قوت کے معنی میں اقرب اور اظہر کے قول ہوتے ہیں وہ بھی قرار نہیں دیا۔ ایذانم بذالک، یعنی وہ اشعار دینا چاہتے تھے، اشارہ کرنا چاہتے تھے بذالک، اسی اشکال کی طرف کہ یہاں پر مسئلہ آسان نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ اس میں تحقیقات کریں۔ فقط ردہ ابن ادریس والمحقق، فقط اشکال ہی نہیں بلکہ علماء محققین اور فقہاء شیعہ نے اس نظریے کو رد بھی کیا ہوا ہے۔ علامہ ابن ادریس حلی جو کہ حوزہ علمیہ حلہ کے مؤسس ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو رد کیا ہے۔ والمحقق، اور محقق حلی جو صاحب شرائع الاسلام ہیں، معتبر ان کی کتاب ہے، معارج الاصول ان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کو رد کیا ہے۔ لہذا او لغیرہ، ان کے ذہن میں بھی یہی اشکال موجود تھا یا ان کے پاس دیگر دلیلیں بھی موجود، چونکہ نہایت وسیع تحقیق ہو سکتی ہے، اس وجہ سے شہید اول نے شہرت کی طرف نسبت دینے پر اکتفا کیا ہے اور اس میں اپنا نظریہ بیان کرنا یا اس نظریے کو قوی اور قریب تر قرار دینا، ظاہر تر قرار دینا، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، کیونکہ ابن ادریس حلی اور محقق حلی نے قضاء کے قول کو رد کر دیا تھا اسی اشکال کی وجہ سے، یا ان کے ذہن میں دیگر اشکالات موجود تھے۔ مثال کے طور پر ان کے ذہن میں یہ دلیل بھی موجود رہی ہوگی کہ طہارت جو ہوتی ہے روزے کے لیے جنابت سے یہ شرط علمی ہے، یا ابن ادریس اس مسئلہ میں قضاء کی جو دلیل ہے وہ روایت حلبی ہے اور یہ خبر واحد ہے، حالانکہ علامہ ابن ادریس حلی جو تھے وہ سید مرتضی اور ابن زہرہ اور مفسر طبرسی کی طرح خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں تھے، اور اس مسئلے میں وہ شدت سے خبر واحد کی حجیت کا انکار کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک نظریہ موجود تھا علامہ ابن قبہ رازی کا، جو امام زمانہ کے دور کے تھے، اور وہ اصلاً خبر ظنی معتبر کو اور ظنی دلیلوں کو حجیت کے عقلی طور پر منکر تھے۔ یہ جو سید مرتضی ابن ادریس حلی یہ کہتے تھے کہ شرعاً دلیل نہیں ملی کہ خبر واحد معتبر ہوتی ہے۔ علامہ ابن قبہ وہ فرماتے تھے عقلاً ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالی ظنی دلیل کو خبر واحد کو حجت قرار دے، چونکہ خبر واحد یا ظنی دلیل جو ہوتی ہے وہ معصوم تو نہیں ہوتی، اس سے اشتباہ ہو جاتا ہے، خلاف واقع چلی جاتی ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو حجت قرار دے تو یہ ناقض غرض شریعت لازم آتی ہے، کیونکہ اس سے تحلیل حرام اور تحریم حلال لازم آئے گا۔
تو بہرحال یہ اشکالات علماء کے ذہن میں ہو سکتے ہیں۔ علامہ شہید اول نے اس وجہ سے اسے شہرت کی طرف نسبت دینے پر اکتفا کیا ہے، اور آپ نے اجتہاد اور تحقیق کو پیش کرنے کے لیے زحمت نہیں